آج بجٹ پیش ہو گیا. بجٹ کے اندر بہت سارے معاملات کی اعداد و شمار اور وعدوں سمیت بوچھاڑ ہے، لیکن بجٹ پیش ہوتے ہوئے اپوزیشن کی طرف سے بھی بوچھاڑ آئی. کتابوں کو ڈیسکوں کے اوپر پیٹتے رہے، ہنگامہ برپا رہا. فائنانس منسٹر اپنی تقریر کرتے رہے لیکن اپوزیشن نہ چوکی. عمر ایوب صاحب کی توانائی دیدنی تھی، جس زور سے وہ ڈیسک بجا رہے تھے کہ لگتا ہے کہ شاید حکومت کو پیٹ رہے ہوں. اپوزیشن کی طرف سے اس قسم کے رویے فیملیئر ہو گئے ہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے اور مانتے ہوئے کہ پاکستان کن حالات سے دوچار ہے. ہماری توقع یہ تھی کہ اعتراضات بھرپور ہوں گے، لیکن اس قسم کی ہنگامہ آرائی جب تمام دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہمارے اندر کے معاملات کیا ہیں، شاید اس سے اجتناب برتا جائے. اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ حکومت نے ہمارے لیے کوئی رستہ چھوڑا نہیں ہے. اگر ہم حکومت پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں ننگے قوم اور محب وطنی کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں. اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو ہماری گردن ناپی جاتی ہے. تو بجٹ کا موقع ہمارے سامنے ہے، ہم نے حکومت کو دھر رگڑا دینا ہے. بجٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر حکومت کو رگڑا جا سکتا ہے. یہ سوال آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے، اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن فی الحال عمومی بحث کا ہم آغاز کرتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پرویز ملک صاحب جو وفاقی وزیر پیٹرولیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے مرکزی لیڈر ہیں اور ایکس منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس بھی. آپ کا بہت شکریہ جی. تھینک یو سر. بگ ڈے. آپ کی شاید توقع تو وہی ہوگی جو اپوزیشن نے کیا، یا آپ کا خیال تھا کچھ انگیجمنٹ ہوئی ہو، ان کو کہا جائے کہ یہ نہ کریں، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، ویژولز باہر جائیں گے، ہندوستان بھی دیکھ رہا ہے، اس قسم کی کوئی بات ہوئی پہلے کہ نہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب، میرے خیال سے پچھلے مہینے ڈیڑھ کے اندر جس قسم کے واقعات گزرے ہیں نا، جس کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کے درمیان اتحاد اور اتفاق ہو تو آپ اپنے سے کہیں گنا بڑے دشمن کو، اپنے کہیں گنا بڑے چیلنج کو سرماؤنٹ کر سکتے ہیں. تو میری تو ذاتی طور پہ یہ خواہش تھی کہ بالکل وہ کیڑے نکالیں جو خامیاں اس بجٹ کے اندر ہیں، اس کی نشاندہی کریں، پر تہذیب اور جو پارلیمانی روایات ہیں ان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. پر چلیں، انہوں نے جو بھی اپنا کردار دکھانا تھا، جو بھی کرنا تھا وہ کر لیا. پر کم از کم اب 2 دن کے وقفے کے بعد جب ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے تو میری امید یہ ہے کہ جو پاکستان کی معاشی حقیقتیں ہیں ان کو سامنے دیکھتے ہوئے، جو خطے کی صورتحال ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، کم از کم انہوں نے یہ جو بینڈ باجا اور یہ جو کتابیں بجانا تھا وہ بجا لیا. اب کم از کم آ کے کوئی پوزیٹیو اپنی انپٹ دیں گے اس پروسیس کے اندر. آپ کر رہے ہیں ان کو ماننا یہ ہے کہ ہمارے سے کوئی انگیج نہیں کرتا، اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بالکل جو ہے نا لفٹ نہیں کراتے. طلعت صاحب ایبسولوٹلی انکریکٹ. ایک آپ کی ہاؤس کی ایڈوائزری کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کے اندر یہ بیٹھ کے سارے معاملات طے ہوتے ہیں. اس حد تک طے ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے آپ نے اپوزیشن کے ایم این ایز کو بات کرنے کے لیے دینے، کتنے گھنٹے آپ نے حکومت کے ایم این ایز کو بات کرنے کے لیے دینا ہے. پر اگر آپ گھوم گھما کے سارا معاملہ قیدی نمبر 804 کے اوپر لے آئیں تو اس کے بعد مجھے بتائیں رستہ کس طرح سے نکلے گا. اب وہ لیڈر ہے نا سر، دیکھیں ہمارے قائدین کے ساتھ بھی بہت سی زیادتیاں ہوئی ہوئی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو بھی اقامے کے اوپر نکالا تھا، شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے کتنے مہینے جیل میں رکھا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈالی تھی. تو آفٹر دیٹ آپ کو ملک کے جو اپنے مفادات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں آ کے تو اپنی ذاتی سیاست سے علیحدہ کرنا پڑے گا نا، ان کو کوئی نہ کوئی نہیں پڑے گی. آج جس قسم کے چیلنجز آپ کے سامنے ہیں، مجھے بتائیں کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ چلیں، ہم نے بھی پاسٹ کے اندر بہت سے ایسے کام کیے ہوں گے جن کے اوپر آج شاید ہمیں بھی ندامت ہو، پر کہیں تو یہ پروسیس کریکشن کا شروع ہوگا نا. تو کیا جنگ کے بعد، ہندوستان کے حملے کے بعد، $300 ملین کے جہازوں کے حملے کے بعد جن کو ہم نے $20 ملین $30 ملین کے جہازوں سے گرایا، کیا اس سے بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ تو کم از کم ان چیزوں کے اوپر تو اتحاد اور اتفاق قائم کریں. لیکن آپ کو خیال ہے کہ 2 دن کے بعد شاید آپ کی امید یہ ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. بات ہے بجٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. ہم جب بجٹ کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے جو تقریر ہوئی ہم نے وہ بھی دیکھی، اس کے بعد ہم نے اس کا متن بھی پڑھا، پھر ہم نے ریونیو سائڈ بھی دیکھی. ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے، یعنی ہمیں جو پیسے چاہیے جو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے اکانومی کو، ریونیو جنریٹ نہیں ہم کر پاتے نا. بہت مجھے بھی اس کے اندر لگتا ہے کہ ادھر سے قطری ادھر سے قطرن. واقعتاً ہمارے پاس سپیس ہے جو آپ نے اہداف سیٹ کیے ہوں گے نا، ذرا اکانومی بڑھے گی تو، اور بڑھوتی کے لیے آپ کو ریونیو جنریٹ کرنا ہے آپ کے پاس سپیس کسی جگہ پہ نظر آئی ہے بجٹ میں؟ طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ترقی کا سفر ہے نا،
یہ اسٹیبلائزیشن کے ذریعے ہی گزرے گا جتنی معیشت میں نے پڑھی ہے. دیکھیں آپ دیوالیہ پن کے بالکل نہج پہ کھڑے ہوئے تھے. آج جو ایک چیز سیٹل ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر استحکام اب اینکر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں سے اب آپ نے ترقی, اور میں جب ترقی کی بات کرتا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو کریڈٹ کارڈ کی ترقی ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں دیکھی کہ 6% پہ گئے اور حکومت تبدیل ہوئی تو مہینے پہ منہ کے اوپر گر گئی. آپ کو اگر اس ملک کے اندر وہ جو بوم اینڈ بسٹ سائیکل کی بار بار بات ہوتی ہے, اگر اس سے آپ نے باہر نکلنا ہے تو آپ کو کوالٹی آف گروتھ کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا. اور کوالٹی آف گروتھ کی جب میں بات کرتا ہوں میری نظر میں, اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کے آگے بھی بے پناہ دفعہ یہ بات کی ہے, 3 اس کے پہلو ہیں جس کے اوپر آپ کو جانچنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ کیا وہ گروتھ انکلوسیو ہے کہ نہیں ہے, یا آپ کے چند پاکٹس کے اندر آپ کو بہتری نظر آتی ہے اور عام آدمی پیچھے رہ جاتا ہے شاید اس ترقی کی دوڑ میں. دوسرا یہ کیا وہ ریزیلینٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ کا آج دیکھ رہے ہیں ایگریکلچر کے ساتھ کیا ہوا ہے, تباہی ہوئی ہوئی ہے کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے, ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے. میں دیکھیں میں آپ سے میں تو صرف ٹچ سٹونز بات کر رہا ہوں جس کے اوپر. تیسرا یہ کہ کتنی دیر پا ہے, تو آپ ان چیزوں کے لیے آپ کو اصلاحات لے کے آئیں گے اور اسٹیبلائزیشن کے ذریعے, اصلاحات کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اب ایک چیز جو ہمیں طے کرنی ہوگی طلعت صاحب, میری خواہشات بھی ہیں کہ پاکستان امریکہ کی معیشت بن جائے, پر گزارش کو آئی ایم ایف کا ایک پروگرام آپ کی حقیقت ہے, آپ کو اگلے 4-5 سال کے اندر $39 ٹریلین کا ڈیٹ ہم نہیں لے سکتے. امریکہ کی اکانومی کی طرف تو نہ ہی جائے تو بہتر ہے. میں گزارش یہ دیکھیں سر, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی معیشت کے اندر جو آپ کی ری فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس ہے اگلے 5 سال کے اندر آپ کو تقریباً $100 ارب کی ری فائنینسنگ کروانی ہے, جس کا مطلب یہ آئی ایم ایف فریم ورک آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, آپ کو وہ سرٹیفکیٹ چاہیے, اس کے اندر سپیس ڈھونڈنی ہے. اور اب میں سپیس پہ آ جاتا ہوں. آپ نے کہا جی استحکام کے بعد جو ہے ہم نے اب ظاہر ہے ٹیک آف کرنا ہے, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اس میں بعض چیزیں جو ہے نا وہ تو سمجھے کہ فی الحال تو پتھر کی لکیر ہیں. مثلاً آپ کے جو خرچے ہیں اس کے اندر آپ نے حکومتوں کے اوپر خرچے کرنے ہیں, آپ نے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے جو سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہے, 46% ہے. دفاع کو اس وقت بالکل ہم نہیں چھیڑ سکتے, پہلے بھی نہیں چھیڑتے تھے, اب تو بالکل نہ چھیڑنے کی کوئی منطق بنتی ہے نہ کچھ. آپ نے پینشنیں بھی دینی ہے, $1 ٹریلین کے قریب آپ کی پینشنیں ہیں, آپ نے صوبوں کو ڈسپرس بھی کرنا ہے, آپ نے بیسڈ انکم سپورٹ پہ بھی جانا ہے. تو جب یہ میں ساری کیلکولیشن کر لیتا ہوں تو اس کے بعد مجھے اگلے 3-4 سال میں کوئی سپیس نظر نہیں آتی. تو میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے, جب آپ کہتے ہیں جی کہ گروتھ ہونی ہے تو گروتھ کس سے ہونی ہے, مطلب کیسے کریں گے گروتھ؟ یہ تو سارا خرچہ ہی خرچہ ہے ادھر. دیکھیں طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ گروتھ جو ہے, ایک تو ہمیں اپنا جو پیراڈائم ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. حکومت نے کوئی چیک کاٹ کے گروتھ نہیں لے کے آنی, حکومت نے وہ ماحول کریٹ کرنا ہے جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہو. اب وہ انویسٹمنٹ کس طرح سے ہوگی, اس کے اندر 3-4 بنیادی تقاضے ہیں. آپ کو ٹیکسیشن کے اندر اگر آتے ہیں, جو آپ ریسورس انویلوپ کی بات کریں, اس کے اندر اب ان ٹیکسڈ اینڈ انڈر ٹیکسڈ سیگمنٹس کے اوپر جائیں گے تو یہ نظام آگے چلے گا, ورنہ یہ نہیں چلے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے 1 ملین کے قریب تقریباً لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمیں جو بوجھ ہماری حیثیت سے بڑھ کے تنخواہ دار طبقے کے اوپر ڈلا ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ریئل اسٹیٹ, آپ کو ریٹیلرز, ان کے پیچھے جانا پڑے گا. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کا فریم ورک دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کی کوشش کے عوض انفورسمنٹ کے اوپر آئی ایم ایف نے آپ کو تقریباً $400 ارب کی کنسیشن دی ہے کہ وی آر کانفیڈنٹ انف کہ آپ یہ 390 ارب بڑی اچیومنٹ ہے. دیکھیں آج بڑی اچیومنٹ تو یقیناً نہیں ہے, کیونکہ ہم جتنا سہولت دینا چاہتے ہیں اتنی نہیں دے پائے. سمبلزم زیادہ ہے. ایبسولوٹلی. تو آپ یو آر موونگ, آپ کو پہلی دفعہ ملی ہے. آپ ٹیکسیشن کی بات, ٹیکسیشن پہ آ جاتے ہیں.